سوالات۔ جامع ترمذی نمبر 3120 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے ایک مسلمان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے بلکہ اس یقین کو عمل سے ثابت کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانعتوں سے باز رہنے اور اس کے احکام کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ یہی وہ ثبوت ہے جو کسی مسلمان کو ان کی قبر میں اس سوال کا سامنا کرنے پر سہارا دے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ یہاں تک کہ کچھ غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی وہ اس سوال کا صحیح جواب دینے میں ناکام رہیں گے کیونکہ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران ان نعمتوں کا استعمال نہیں کیا جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی تھی۔ اگر صرف اس پر ایمان لانا کافی ہوتا تو یہ غیر مسلم اس سوال میں کامیاب ہو جاتے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس کا صحیح جواب دینا چاہتا ہے تو اسے نہ صرف اسلام کو ماننا چاہیے بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث کے مطابق مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، جیسے کسی کی سماجی، مالی، کام اور ذاتی زندگی۔ اس حدیث کے مطابق آخری سوال یہ ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ ماضی کی بعض قومیں بھی اپنے انبیاء علیہم السلام کو مانتی تھیں، لیکن ان کے نقش قدم پر صحیح طور پر نہ چلنے کی وجہ سے وہ اس سوال کا صحیح جواب دینے میں ناکام رہیں گی۔ اگر کوئی مسلمان اس سوال کا صحیح جواب دینا چاہتا ہے تو اسے نہ صرف زبانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عقیدہ کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ اب کی روایات اور تعلیمات کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کا یہی مقصد ہے، یعنی ان کی عملی طور پر پیروی کرنا۔ باب 33 الاحزاب آیت 21۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت اور بخشش جو ایک مسلمان کو اس سوال کا صحیح جواب دینے میں مدد دے گی، اسی طریقہ سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہ جس طرح تحریری اور زبانی امتحان میں سوالات کا جواب عملی طور پر علم سیکھے بغیر، مطالعہ اور نظر ثانی کے بغیر کامیابی سے نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح کوئی شخص قرآن پاک کی تعلیمات کو عملی طور پر سیکھے اور اس پر عمل کیے بغیر قبر کے سوالات کا کامیابی سے جواب نہیں دے سکتا۔ اور زندگی کے ہر پہلو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔